ایک مرتبہ ایک شخص اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، امیر المومنین، یہ میرا بیٹا میری بہت نافرمانی کرتا ہے۔ یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آ گیا۔ آپ نے اس لڑکے کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، کیا تم اللہ پاک سے نہیں ڈرتے؟ جو تم اپنے باپ کی نافرمانی کر رہے ہو، تمہیں رب سے ڈر نہیں لگتا؟ والد کے اتنے سارے حقوق ہیں، یہ کہتے ہوئے آپ نے والد کے کئی حقوق گنوا دیے، اور ہے باپ کے بہت حقوق ہیں۔ والدین کے حقوق سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں باپ کے حقوق کا کوئی ایسے انکار کر دے۔ واضح حقوق ہے، بالکل کرسٹل کلیئر رائٹس آف پیرنٹس نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو ہمارے خود دنیا میں آنے کا سبب بنے، جن کا وجود ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنا۔ قرآن میں ماں باپ کے فضائل موجود ہیں، حدیث میں ماں باپ کے فضائل موجود ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرتیں ماں باپ کے تعلق سے، ان کے والدین کے حقوق کے تعلق سے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ماں باپ کے حقوق کا کون انکار کرے گا؟ تو سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد کے حقوق بیان کرنے شروع کیے۔ اب جو بیٹا تھا وہ خاموشی کے ساتھ امیر المومنین کی نصیحتیں سن رہا تھا۔ پھر عرض کیا، اے امیر المومنین، والدین کے حقوق تو ہیں، کیا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ یہ بیٹے نے سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور، ماں باپ کے حقوق آپ نے بیان کیے، کیا والدین پر بھی اولاد کے حقوق ہیں؟ یہ اس سے سوال کھڑا کر دیا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں بالکل، والد پر حق ہے اچھے اخلاق والی عورت سے شادی کرے تاکہ اولاد کو ماں کے سبب شرمندگی نہ ہو۔ جب اولاد نصیب ہو تو اس کا اچھا نام رکھے اور اسے قرآن مجید کی تعلیم دلوائے، کتاب اللہ کی اس کو تعلیم دلوائے۔ بیٹے نے عرض کی، امیر المومنین، میرے والد یہ تینوں کام نہیں کیے۔ انہوں نے میرا نام جعلا، ضدی، جھگڑالو رکھا، یعنی جعلا کے معنی ضدی، جھگڑالو بنتے ہیں، اور مجھے قرآن کریم کی ایک آیت بھی نہیں سکھائی۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم کہتے ہو کہ بیٹا نافرمان ہے، حالانکہ پہلے نافرمانی تو تم نے کی ہے، اٹھو اور مجھ سے دور ہو جاؤ۔ تنبیہ الغافلین کے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد بالکل واضح ہے کہ یقیناً والدین کے بہت حقوق ہیں، بہت حقوق ہیں والدین کے، اور یہ والدین کے حقوق سے اولاد بری ذمہ نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ ماں باپ اولاد کا حق ادا کریں یا نہ کریں، اولاد کے تعلق سے وہ کتنی ہی کوتاہی کا شکار ہو جائیں، لیکن اس کو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ اگر ماں باپ نے اولاد کے حق میں رب کی نافرمانی کی ہے، تو شریعت پر عمل نہیں کر سکے، تو مگر اولاد کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اب ماں باپ کی نافرمانی کر کر اللہ کی نافرمانی کرے، یا ماں باپ کی نافرمانی کر کر اپنے لیے جہنم کی آگ کو جمع کرے۔ یہ اولاد کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس نے اپنے ماں باپ کے حق ادا کرنے ہی کرنے ہیں، کیونکہ اس کی اپنی قبر ہے، ماں باپ کی اپنی قبر ہے، اور اس سے اس کے ماں باپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اولاد نے تو ماں باپ کی جو اطاعت، فرما برداری، حسن سلوک جو ہے وہ کرنا ہے، لیکن آج کا جو موضوع ہے اس کو آپ یوں سمجھیے کہ وہ ڈائریکٹلی پیرنٹس کو ایڈریس کرتا ہے،
والدین کو ایڈریس کرتا ہے. اور اس کی کچھ وجوہات بھی میں بیان کروں گا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی باپ ہے ہوتے ہیں ہمارے تو اولاد ہے ہی کوئی نہیں, اللہ نے چاہا تو شادی ہوگی تو اولاد بھی ہوگی. وہ غلطیاں جو اس وقت والدین کر رہے ہیں, اگر آج وہ نوجوان یا وہ شخص جس کی شادی نہیں وہ سن رہا ہے تو اس کا آج یہ مائنڈ بننا ہونا چاہیے. اگر میری شادی ہو تو مجھے یہ ساری چیزیں فالو کرنی, ایسا نہ ہو کہ میں بھی وہی ریپیٹیشن کی طرف چلا جاؤں کہ جو ہو رہا ہے میں بھی اسی طرح چلتا چلا جاؤں. ہر ایک نے اس بیان کو توجہ کے ساتھ سننا سمجھنا ہے. اور میں دوبارہ عرض کر دوں کہ یہاں پر اولاد کو ماں باپ کا حق ادا کرنے میں کہیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے, مگر بات ہو رہی ہے اس وقت ڈائریکٹلی پیرنٹس کے ساتھ. اچھا, پیرنٹس کو پرابلم کیا ہے, والدین کو پرابلم کیا ہے؟ چیختا ہے, چلاتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, بات نہیں مانتا, جھگڑا کرتا رہتا ہے, ضد کرتا رہتا ہے, دوستوں میں چلا جاتا ہے, ہم بلاتے آتا نہیں, ہماری بات نہیں مانتا, ہمارا یہ کام نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا, ہم بوڑھے ہو جاتے تو ہماری خدمت نہیں کرتا, اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیتا ہے یا دھمکیاں دیتا رہتا ہے, موڈ خراب کر دیتا ہے, موڈ خراب ہو جاتا ہے اس کا. ہمیں اس کے مزاج کا خیال رکھنا پڑتا ہے, ہمیں اس کے مزاج کا خیال رکھنا پڑتا ہے, ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ بیٹا سیٹ ہے کہ نہیں, کہ بات کرے کہ نہ کرے. اب یہ والدین کے کئی پرابلمس ہیں. اسی طرح اب میں اس وقت اپنا یہ موضوع جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, میں اس کے تعلق سے ایک چیز بیان کر دیتا ہوں. میرا ساؤتھ کوریا کا سفر تھا ابھی, اور تھائی لینڈ کا سفر تھا, دو ممالک کے سفر تھے. تو ساؤتھ کوریا میں بھی ایک اچھی خاصی مسلم پاپولیشن ہے, اوورسیز بھی ہے, اور کافی دنیا کے لوگ ہیں وہاں پر. جب یہ تھائی لینڈ میں گیا, ابھی تھائی لینڈ میں تھا, میں کل ہی تھائی لینڈ سے واپس آیا ہوں, تو وہاں گیا تو وہاں بھی لاکھوں لاکھ, ایک اطلاع کے مطابق یا ایک سمجھے کے ڈیٹا کے مطابق تقریباً 70 لاکھ کے آس پاس وہاں مسلم پاپولیشن ہے, ہزاروں مساجد ہیں. تھائی لینڈ کی بات کر رہا ہوں, اس میں اسپیشلی ساؤتھ تھائی لینڈ. تھائی لینڈ جو ہے, تھائی لینڈ کی جو کونے ہیں نا, جتنے کم و بیش جتنے کونے ہیں, بارڈرز ایریا ہیں زیادہ تر, اس میں بہت بڑی مسلم پاپولیشن وہاں پائی جاتی ہے. بٹوین دا تھائی لینڈ بھی پائی جاتی ہے اور مین سٹیز پائی جاتی ہے, لیکن میجورٹی پھر میرا وہاں بھی جانا ہوا تھا کہ وہاں بھی گئے, وہاں مسجد بھی بن رہی ہے, دعوت اسلامی کا مرکز بن رہا ہے. اس کے علاوہ بھی ملاقاتیں ہوئی, علماء ہیں, مشائخ ہیں, اور ایک مدرسے کے اندر 200 300 بچے پڑھ رہے ہیں, طلبہ کرام ہیں. کئی ہزاروں مساجد جن میں الحمدللہ نماز کے بعد درود و سلام پڑھا جاتا ہے. تو یوں وہاں پر ایک مذہبی رجحان بھی ہے. اچھا, اس کے پہلے بھی کہیں یہاں پہ جانا ہوا. ایک کامن ایشو جو میں آپ سے بات کروں, کامن ایشو, ایک اگر میں اس کو کہوں کہ یونیورسل ایشو جو پیرنٹس کے تعلق سے ہے, وہ یہی ہے کہ ہمارے بچوں کا کیا, ہمارے بچوں کی تربیت کا کیا بنے گا. یہ ایک پیرنٹس کا معاملہ بنا ہوا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ پرچیاں آئیں گی والدین کی طرف سے, ماں کی طرف سے تو پرچیاں آئیں گی, والد صاحب سے بیٹھ کر بات ہوگی. تو اسی طرح کا آتا ہے کہ اولاد کا یہ ہو گیا, اولاد کا وہ ہو گیا, اولاد ہاتھ سے چلے گی, اولاد یوں چلی گئی, اب جواب نہیں دیتی, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا. معاذ اللہ, کئیوں کے بچے شرابی ہو گئے, کئیوں کے بچے جواری ہو گئے, کئیوں کے بچے نشئی ہو گئے, کئیوں کے بچے کیا, کئیوں کے بچے کیا. اچھا, خالی بچوں کا, لڑکوں کا پرابلم نہیں ہے, بیٹیوں کا بھی مسئلہ ہے. میں یہاں پر امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال ایک پیش کی ہے. وہ مثال بیان کرتا ہوں تو انشاءاللہ پیرنٹس کے سمجھ میں آ جائے, کیونکہ اس کا اصل میں پراپر جواب ایک ہی بنتا ہے جو میری ناک کی شکل میں آتا ہے. یہ والدین کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک کیسے بنے, تو اس کا جواب ایک ہی بنتا ہے کہ آپ نیک ہو جاؤ تو بچے بھی نیک بن جائیں گے. تو راکٹ سائنس نہیں ہے بچوں کو نیک بنانے کے لیے, مطلب ظاہر ہے اس کو پھر اللہ کی مرضی, لیکن والدین اپنا کام تو پورا کریں گے نا. کہ یہ والدین نے اپنی ذمہ داری, اپنا کام پورا کر لیا تو یہ کام ہو گیا. ہمیں یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مثال بڑی خوبصورت بیان کی ہے. وہ مثال سے میں اپنی اس بات کو مزید کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دیوار پر نقش و نگار بنانے, ڈیزائن, پینٹنگ کرنے کا ایک
मुकाबला हुआ। दो मुख्तलिफ टीम्स थी, दोनों के लिए आमने सामने दो दीवारें बना दी गई, एक दीवार राइट साइड एक दीवार लेफ्ट साइड पे बना दी गई, और दो टीमें थी और दोनों को एक दीवार दे दी गई। बीच पे कर्टन लगा दिया गया, पर्दा लगा दिया गया ताकि कोई देख ना सके कि वो क्या कर रही है क्या कर रहे हैं। हमारे तो ज़हनी आजमाइश जो मदनी चैनल के मुकाबलों में तो सब देख रहा होता है ना, ये क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है, मगर वहाँ ये नहीं था। बीच में कर्टन था, बीच में दीवार थी, बीच में पर्दा था, पर्दे के उस तरफ एक टीम दीवार पर अपनी महारत दिखाती थी और एक तरफ एक टीम ने अपना फन दिखाना था। पीछे पर्दा डालकर दोनों टीमों को एक टाइमलाइन दे दी गई कि जनाब आप काम शुरू करें, और दोनों का टाइम हो गया शुरू। एक दीवार पर जो टीम थी वो बड़ी बेहतरीन अंदाज से नक्शो निगार बना रही थी, जो पेंटिंग कर रही थी, जो डिजाइन कर रही थी। पर्दे के उस तरफ जो दीवार थी, वहां जो टीम काम कर रही थी वो दीवार को अच्छी तरह घिस रही थी, अच्छी तरह घिस रही थी, और उसको इस तरह अपने फन से उस दीवार को घिसा कि वो दीवार मिरर बन गई, शीशा बन गई, गिलास जिसपे हम चेहरा देखते हैं अपना, राइट। अब वो हो गया मिरर, गिलास हो गया जिसमें हम अपना जैसे चेहरा देखते हैं। दोनों का टाइम खत्म हुआ, बीच में जैसे पर्दा गिराया गया, इस दीवार पर बड़ी खूबसूरत डिजाइनिंग थी, मगर इस पूरी खूबसूरत डिजाइनिंग का एक पूरे के पूरा अक्स चला गया उस दीवार के ऊपर। तो उस दीवार पर देखो तो वही पेंटिंग वही खूबसूरती के साथ इस दीवार पर नजर आ रही थी। ये एक इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बड़ी एग्जांपल दी है। बेटे का औलाद का जो दिल है ना, ये शीशे की मानी है। औलाद का जो दिल है, उसका जो सोच है, ये शीशे की मानी है। ये अपने दिल के, अपने बातिन के और अपने ज़हन और दिमाग के शीशे पर माँ बाप का नक्शो निगार देखता है। जैसे वहाँ पिक्चर बनी हुई होती है, पेंटिंग बनी है, वो जहाँ किरदार जो वहाँ बना हुआ होता है, वो किरदार वो अपने अंदर यूं देख रहा होता है। तो जैसा किरदार वालिदैन का बनेगा, उसी का अक्स उसकी औलाद पर उतरेगा। ये है, समझे कि ये एक बड़ा खूबसूरत मिसाल इमाम गजाली